أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہے۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو، اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آج پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ جو براہ راست ہدایت حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہ لا دے گا، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب دینے لگے۔ اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں، اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا فوری فائدے کا ہی ہے، اسے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سر دست دے دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے یہاں پوری قدردانی کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم بہم پہنچاتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، تیرے پروردگار کے انعامات میں سے
तेरे परवरदिगार की बख्शिश रुकी हुई नहीं है। देख ले उनमें एक को एक पर हमने किस तरह फजीलत दे रखी है, और आखिरत तो दर्जों में और भी बढ़कर है और फजीलत के एतबार से भी बहुत बड़ी है। अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना ठहरा कि आखिरश तू बुरे हालों बेकस होकर बैठ रहेगा। सूरह इसरा आयत नंबर 11 से आयत नंबर 22, पारा नंबर 15। मोहतरम सामीन, अल्लाह ने इंसान को बनाया तो उसमें फितरी तौर के पर बतौर आजमाइश के कुछ खामियां भी रखी हैं, और उन्हीं में से एक खामी का तस्करा अल्लाह ने किया, वह है जल्दबाजी, ताजील। आप उमूमी तौर पर तमाम इंसानों के अंदर देखिए जल्दबाजी। हालांकि उसी जल्दबाजी का नतीजा यह है कि हमने मेहनत करने के बाद बहुत सारी तरक्कियां की, सवारियों के बारे में, मशीनरी के बारे में, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के बारे में। ये उसी जल्दबाजी का नतीजा है। अगर इंसान उस जल्दबाजी को सही दिशा में लेकर जाए तो कामयाब होगा, और अगर गलत जगह लेकर जाए तो नाकाम होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल-अजलतु मिनश शैतान, जल्दबाजी यानी ऐसे कामों में जो कि मुनासिब नहीं है, ये शैतानी अमला होता है, शैतान की तरफ से होता है। तो हमें इस बारे में मोहतात रहना चाहिए। मुस्लिम के रिवायत में है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को जन्नत में बनाया और उसके बाद छोड़ दिया एक मुद्दत तक सूखने के लिए। इब्लीस आया और उसका तवाफ करने लगा, घूम घूम कर देखने लगा, उसके अंदर घुसा भी। उसके बाद उसे बजा कर देखा तो आवाज आई खन खन की। तो उसने क्या कहा, इन्नल्लाह खलक़ खल्क़न ला यतमालक, अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक को पैदा किया है जिससे अपने आप पर काबू नहीं होगा। और आज हम देखते हैं इंसान खुशी में बेकाबू हो जाता है, गुस्से में बेकाबू हो जाता है, जज्बात में बेकाबू हो जाता है। इन्हीं चीजों के पर हमें काबू पाना सीखना है। उसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, लैस शदीदु बिस्सुरअ, हकीकत में पहलवान वो नहीं होता है जो कुश्ती में किसी को पछाड़ दे। दूसरों को पछाड़ना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप के पर काबू पाना असल पहलवानी है। आपने कहा इन्नमश्शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, हकीकत में पहलवान वो होता है जो गुस्से के वक्त अपने आप के पर काबू पाता है। ये असल पहलवानी है। और जो वहां कामयाब हो गया जिंदगी के हर मैदान में कामयाब होगा, और जो वहां नाकाम हो गया हर जगह नाकाम होगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया कि आइन हालत जंग में जब दुश्मन के पर काबू पा चुके थे, उसे मार देना चाहते थे, उसने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे के पर थूक दिया, उन्होंने उसको छोड़ दिया। वह हैरान हो गया, क्या बात है? कहा कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की और ये हालत जंग है, जान लेना है, जान देना है, उस वक्त तो तुम मुझे छोड़ दे रहे हो। कहा कि जब मैं पहली मर्तबा तुझे मार रहा था तो अल्लाह की रजा के लिए मार रहा था, लेकिन अब यहां पर मेरा जाती इंतकाम आ गया, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। मैं तुझे अल्लाह के लिए मारता हूं, अपने आप के लिए नहीं। यही काबू है। जो काबू पा गया, यकीनी बात है उसकी जिंदगी के अंदर खुशियां होगी। लेकिन अगर इस चीज के पर हम काबू नहीं पाते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। अल्लाह ने यहां पर बयान किया कि इंसान बुराई की दुआ वैसे ही करता है जैसे भलाई की करता है। हकीकत है। पीछे मैंने एक वाकया बयान किया था जो हकीकी वाकया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप को मना किया है कि अपने बच्चों को गुस्से में आकर बद्दुआएं ना दे। यह हदीस के दर्स में भी जारी था, मना है। हो सकता है कि वो कबूलियत का वक्त तो अल्लाह कबूल कर ले और वही हमारे लिए मसला बन जाए। शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस हफिज़हुल्लाह, जो आज सिर्फ काबतुल्लाह के इमाम नहीं बल्कि उसके चेयरमैन है, जिनकी आवाज, जिनके पढ़ने का अंदाज आज पूरी दुनिया के अंदर मशहूर को न हर कोई उन्हें पसंद करता है। गुस्से के आलम में जब वो छोटे थे, उनकी माँ ने उन्हें बद्दुआ नहीं दी थी शरारत करने की वजह से। क्या कहा था? जा, अल्लाह तुझे काबतुल्लाह का इमाम बना दे। अल्लाह ने उस माँ की दुआ को कबूल किया और आज उस मकाम पर फायज है। अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं देना चाहिए, ये माओं की बहुत बड़ी गलती है। बल्कि ऐसे आलम में भी उनके लिए दुआ करना चाहिए, इसलिए कि ये दुआ खुद हमारे हक में, हमारे बच्चों के लिए बेहतरी का सबूत बन जाती है।
تو کہا انسان جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے اسی طرح برائیوں کی دعا، فوری طور پر کسی کو تباہ کر دینے، کسی کو برباد کر دینے کی دعا نہیں۔ یہ معاملہ دعوت و تبلیغ کے لائن میں بھی ہے کہ اگر ہم کسی کے پر محنت کریں، محنت کرنے کے بعد نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو بد دعا دینے لگ جائیں۔ آج عمومی طور پر یہ کہتے دیکھو اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تمہیں یہ نقصان پہنچے گا۔ نہیں، اسے خیر کی طرف دعوت دو کہ یہ چیز جس کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے وہ بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ تنذیر یعنی ڈرانا یہ بہت بات کی بات ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں اسے فوائد بتائے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین مکہ کے سامنے کیا پیش کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ آپ نے پوزیٹو چیزوں کو پیش کیا۔ تملک العرب والعجم، اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، نیگیٹو کو نظر انداز کرتے ہوئے پوزیٹو مثبت چیزوں کو پیش کرنا چاہیے۔ تو انسان اس طرح دعا کرتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے، لیکن اس کے پر ہمیں قابو پانا چاہیے۔ جیسا کہ ہم اگر خود غور کریں، ہمیں بھوک بہت شدید لگتی ہے، یعنی جتنا ہماری صحت کے لیے کافی ہے پیٹ اس سے زیادہ طلب کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے پر دھیان دینے لگ جائیں تو ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے پر قابو پا لیں تو یقینی بات ہے ہمارے لیے، صحت کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، ہر چیز کے لیے مفید ہے۔ اسلام نے زندگی کے کسی بھی شعبے میں جو تعلیم دی ہے اس سے بہتر تعلیم آپ کو نہیں ملے گی۔ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جا کر کہیے کہ آپ نے جو طریقہ بتایا کھانے کے لیے، شدید بھوک کے لگنے کے بعد پیٹ کے 3 حصے کیا جائے، ایک میں کھانا، ایک میں ہوا کے لیے، سانس لینے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور طیب غذا، پاکیزہ غذا استعمال کرنا، اگر یہ عمومی طور کے پر استعمال کیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بیماری سے حتی الامکان بچے رہیں گے، الا یہ کہ بطور آزمائش کے ہمارے پر جو موسمی یا دیگر چیزوں کے ذریعے، وائرس کے ذریعے اثر انداز ہوتی ہو۔ ہر چیز تعلیم جو اسلام کے اندر دی گئی ہے وہ بہتر ہی ہے، اس سے بہتر کوئی تعلیم نہیں دے سکتا۔ آگے اللہ بیان کر رہا ہے، یہ جو چیز بیان کی گئی عمومی طور پر ہوتا کیا ہے، مشرکین مکہ اس بات کے بارے میں بار بار کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ عذاب فوراً دے کر آ جاؤ، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہونا چاہیے۔ قرآن ایک بہت پیاری بات، جیسا کہ اس سورے کے آخر میں بھی آنے والا ہے، بہت پیاری بات کہتا ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبات کیے، کہیں عذاب کا، کہیں یہ کہتے تھے صفا پہاڑی کو سونے کی بنا دیا جائے، کبھی یہ کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ تمہارے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، تو آپ نے صرف کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی، کہو کہ میرا پروردگار پاک و صاف ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک انسان ہوں، ایک رسول ہوں۔ آپ کیا کہہ رہے؟ اللہ نے مجھے پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر کوئی ڈاکٹر آتا ہے اور اپنی ڈاکٹری فیلڈ کا انتہائی ماہر سرجن ہے، اگر وہ ڈاکٹر آ کر دعویٰ کرے کہ میں اپنی فیلڈ کا انتہائی ماہر ڈاکٹر ہوں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ بلڈنگ بنا کے دکھا، اچھا کھانا بنا کر دکھا، اس لیے کہ اس کی فیلڈ ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول ہوں، اللہ نے پیغام پہنچانے کے لیے مجھے بھیجا، اور تم وہ باتیں کہہ رہے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کی ہے، یعنی عذاب کا نازل کرنا، صفا پہاڑی کو سونے میں تبدیل کر دینا، ان کے درمیان سے نہروں کو جاری کر دینا، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام پہنچانا ہے، اور یہ سب کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے۔ یہی جواب قرآن مجید نے دیا ہے۔ میری لائن، میری فیلڈ کے حساب سے سوال کروں، میں جواب دوں گا۔ جو میری فیلڈ نہیں ہے، جو میرے حصے میں نہیں ہے، وہ کیوں بیان کروں؟ اور دنیا میں بھی عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی انجینئر کے پاس جا کر یہ نہیں کہتا ہے کہ میرے پیٹ کے اندر شدید درد ہے، اس کا علاج کر دے، یا آپریشن کی ضرورت ہے آپریشن کر دے، یا کسی کسائی کے پاس جا کر کوئی نہیں کہتا یار تم دن رات زبردست کٹنگ کرتے رہتے، ایک کام کرو، اپنڈس کو آپریشن میرا 100 روپے لے کر دو۔ وہ نہیں کرے گا، اس کی فیلڈ نہیں ہے اور اس کا خاصہ نہیں ہے۔ جو جس لائن کا ہے وہ وہی کام کرتا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ میں رسول ہوں، اللہ نے پیغام پہنچانے کا حکم دیا، میں پیغام پہنچا رہا ہوں۔ یہ مطالبہ مجھ سے کیوں کرتے ہو کہ ان کے درمیان سے چشمے جاری ہونا چاہیے، کوہ صفا کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے؟ نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو آگے اللہ بیان کر رہا ہے ان چیزوں کے تعلق سے کہ یہ لوگ جو آخرت پر ایمان یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ پیغام آپ پہنچا رہے ہیں،
یہ جو جلد بازی ہے وہ آخرت کے لیے ہے، ابھی نہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو وقت متعین کے پر رکھا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہماری اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں۔ اللہ نے بچے کی پرورش کے لیے اس کے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کا جو پیریڈ رکھا، کیا جلد بازی کرنے کی وجہ سے وہ 6 مہینے میں 5 مہینے کے اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ جب تک اس کی مدت متعین جو کی گئی ہے پوری نہیں ہوگی وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ ہر چیز اللہ نے قانون فطرت کے تابع بنا کر رکھی ہے۔ تو یہ جلد بازی، یہ گھائی مچانا خاص طور سے عذاب کے لیے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ اب آخرت کے منظر نامے کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اب دیکھو انسانی زندگی میں خود غور کریں۔ اللہ بیان کر رہا ہے رات اور دن اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بنایا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیشہ دن بناتا، تو رات کہاں سے لاتے جس میں ہم آرام کرتے؟ یا اگر اللہ چاہتا تو سورج کو غائب کر دیتا، ہمیشہ رات ہوتی تو ہم دن میں کہاں جاتے، یہ روشنی کہاں سے لاتے؟ اور سورج کے ذریعے جو زمین کے پر اثرات پاتے ہمارے جسموں کے پر، نباتات کے پر، پودوں کے پر، وہ کہاں سے ملتا؟ اور ہماری زندگی کے اندر جو چینجز اور تبدیلیاں ہوتے رہتی ہیں، یہ چیز بھی ہم کو برداشت نہیں ہو پاتی۔ خود غور کیجئے گا، ابھی کنٹینیو بارش کا موسم تھا، ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان کو اس سے بوریت ہونے لگتی ہے، اور پھر سردی کا موسم، پھر انتہا کو پہنچتے ہوئے انسان کو اس سے بوریت محسوس ہوتی ہے، پھر نیا موسم آتا ہے۔ انسانی زندگی میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور یہی تبدیلیاں دراصل ہمیں زندگی کے اندر فرحت اور سرور عطا کرتی ہے۔ یہ چیزیں ہٹا دی جائے تو ہم دنیا کے اندر وہ مزہ لے ہی نہیں پائیں گے جو اللہ ہم کو دینا چاہتا ہے۔ انسانی فطرت ایک ہی چیز کے پر بور ہوتی ہے۔ اگر یہ میں کہوں کہ ہماری زندگی کی بہترین سے بہترین ڈش یہ روزانہ ہم کو دی جائے، تینوں وقت وہی دی جائے، انسان ایک دن کھائے گا، 2 دن، تیسرے دن بور ہو جائے گا، کہا کہ نہیں کچھ چینج کیا جائے۔ خود ہمارے یہاں اپنے گھروں کے اندر جو کھانا ہے ساری چیزیں بنتی ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ انسانی فطرت میں چیز رکھی گئی ہے۔ رات کی نشانی کو تو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی روٹی کا، کمانے کھانے کا بندوبست کرو۔ اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے برسوں کا یعنی سال کا حساب ہوتا ہے، دن کتنے ہو رہے ہیں، مہینے کتنے ہو رہے ہیں، کون کتنی زندگی بتایا، سال کتنے میں، یہ سب انہی بنیادوں کے پر معلوم ہوتا ہے۔ اب آخرت کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ طائر عربی زبان میں پرندے کو کہتے ہیں، اسی کو قرآن مجید نے کہا یہاں اصطلاحاً مراد ہے، یعنی انسانی زندگی کے تمام کارنامے یہ ریکارڈ کی شکلوں میں ہوں گے اور اس کے گلے کا طوق بنا کر لٹکا دیا جائے گا۔ کہا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ اللہ کہے گا اقرأ کتابک، تیرا ریکارڈ، تیرا نامہ اعمال پڑھ، آج حساب و کتاب کے لیے کافی ہے، باہر سے کوئی گواہی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے یہاں پر باہر سے بھی گواہی کا نظم ہوگا، کن لوگوں کو گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا؟ امتوں کے پر امت کو پیش کیا جائے گا، جیسا کہ قوم نوح کے بارے میں ہے کہ قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کا، ان کی دعوت کا انکار کرے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو پیش کرے گا۔ قوم نوح کہے گی کہ تم ہمارے درمیان تھے ہی نہیں، ہمارے زمانے میں نہیں تھے، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تب وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو قرآن میں بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تمہارے یہاں پر 950 سال محنت کی تھی، اس بنیاد کے پر گواہی دے رہے، اللہ ان کی گواہی کو قبول کر لے گا۔ تو گواہیاں خارجی طور کے پر بھی ہوگی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا انسان جہاں پر رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ جگہ بھی اس کے لیے گواہ بنے گی۔ خارجی طور پر، باہری طور کے پر گواہیوں کو پیش کیا جائے گا، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا یہ ریکارڈ تیرے لیے کافی ہے، حساب انہی سی چیزوں سے ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ باہری چیزوں کے ذریعے حساب و کتاب لے گا۔ انسان کو اپنی زبان پر قابو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ زبان کے پر تالے لگا دے گا جب وہاں انسان جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج تمہارے منہ کے پر ہم تالے لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر یہ گواہیاں دیں گے تم کرتے کیا تھے۔
یہ کہیں گے لما شہدتم علینا، زبان ہاتھ سے کہے گی، پیر سے کہے گی جب وہ گواہیاں دے چکے ہوں گے کہ تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اسی اللہ نے ہم کو بولنے کی طاقت دی جس نے تمام چیزوں کے اندر بولنے کی طاقت رکھی ہے، تو ہم اللہ نے یہ صلاحیت ہم کو عطا کی تو ہم اللہ کے لیے بولیں گے کہ تمہارے لیے بولیں گے؟ تو یہ گواہیوں کا نظم ہوگا بروز قیامت۔ تو اللہ کہہ رہا اقرأ کتابک، پڑھ لے تیری کتاب، تیرا نامہ اعمال، تیرا ریکارڈ، آج تیرے لیے یہی کافی ہے۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، بہت اہم سورہ ہے، آپ اس کا ترجمہ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اس سورہ کو ہر جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا ابتدائی حصہ آپ کو نظر آئے گا کہ نوجوان جو کہ ساتھ تھے محض اللہ کے دین اور عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے پوری قوم سے لڑ گئے، اور جب انہیں لگا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو بستی کو چھوڑ دیا، یعنی بستی دوست و احباب دنیا چھوڑی جا سکتی ہے، عقیدہ و ایمان کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، 309 سال تک ان کو سلا دیا، اس کے بعد ان کو اٹھایا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں دو دوستوں کا تذکرہ، اللہ نے ایک کو صاحب مال بنایا، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کفار اور مشرکین کے پاس دولت ہے، اس کے مقابلے میں جو صاحب توحید تھا، مومن تھا، اس کے پاس اتنی دولت نہیں تھی، وہ غریب تھا، نادار تھا۔ دونوں میں مکالمہ ہوتا ہے، یہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے جسے مال و دولت سے نوازا وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن اگر قیامت بالفرض قائم ہوئی بھی تو اللہ جس طرح دنیا میں مجھ کو نوازا ہے آخرت میں بھی دے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں جس طرح نوازا جا رہا ہے آخرت میں بھی اسی طرح نوازا جائے گا، نہیں، جبکہ دنیا میں انسان کرے نہ کرے اللہ آزمائش کے طور پر دیتا ہے، لیکن آخرت میں جو ہوگا وہ صرف عمل کی بنیاد پر ہوگا، دنیا کی طرح تقسیم نہیں ہوگی۔ آگے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا گیا، علم کی جستجو، کہ انسان کو علم کے لیے کتنی محنت کرنا چاہیے، دین کے علم کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے معلوم ہوا کہ اللہ کا ایک بندہ حضرت خضر ہے اور اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہے، فوری طور کے پر سفر کے لیے تیار ہوئے، اپنے ساتھ میں ساتھی کو لیا اور لمبا سفر طے کیا۔ یہ علم کی جستجو اور طلب ہے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم دین کے لیے اتنا وقت نہیں نکال رہے سیکھنے کے لیے۔ ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب اللہ نے قرآن مجید میں شرک کو حرام قرار دیا تو یہ لازمی بات ہے کہ اسے کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایسے ہی اللہ شدت کے ساتھ اس کو منع نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو لازم قرار دیا کہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کی ذات و صفات میں اس کو اکیلا مانا جائے، تو اللہ ان تمام چیزوں کی تفصیل بیان کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جن چیزوں کو اہمیت دے اس کو بیان ہی نہ کرے، جبکہ شریعت میں کھانے پینے کے طریقے بیان کیے گئے، قضاء حاجت کے طریقے بیان کیے جائے، اور جو چیز ہم کو جنت میں لے کر جانے والی ہے، جو جہنم میں لے جانے والی اس کے بارے میں بیان نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس کے لیے وقت نکالے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرے۔ کوئی اللہ کے یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ کو علم نہیں تھا اس لیے میں نے شرک کیا، اس لیے میں نے یہ گناہ کر لیا، نہیں، اس کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ٹریفک کے اصولوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ٹریفک پولیس پکڑتا ہے، آپ بتاتے ہیں مجھے علم نہیں تھا، اس کے باوجود بھی آپ کو فائن لگاتا ہے۔ کیوں لگاتا ہے؟ اس اصول کو جاننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ نہ جاننے کی بنیاد کے پر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا کہ آپ ملکوں میں بدامنی پھیلاتے پھرے، ٹریفک کے نظام کو درہم برہم کرے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کسی کا مرڈر کرنے کے بعد، نہیں، مجھ کو پتا نہیں تھا کہ اگر میں کسی کو مار دوں تو مجھے بھی اس کے بدلے میں پھانسی کے پر لٹکا دیا جائے گا یا میری جان لے لی جائے گی، تو اس کے یہ کہنے کی بنیاد کے پر کسی مجرم کو چھوڑا نہیں جاتا، کسی چور کو یہ نہیں کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تجھ کو پتا نہیں تھا اس لیے چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ تو جب دنیاوی قوانین میں اس قدر سختیاں ہیں تو آخرت جس کے لیے ہم کو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اس کا جاننا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ہم اگر اس چیز کا علم حاصل نہیں کرتے، یہ ہماری اپنی غفلت ہے، کوتاہی ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ بیان کیا جو راہ راست حاصل کرے، یعنی دین کے علم کو حاصل کرنے کے بعد صحیح راہ کو سمجھ لے، چن لے، اس کے پر عمل کرے، اس کو فائدہ ہے۔
اور اگر کوئی گمراہ ہو جائے، نہیں سمجھے، یا تو اس کو حقیقت بتائی گئی اس کے بعد بھی اس کے پر عمل نہ کرے، یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے۔ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھائے گا، اس کا جواب اسے خود دینا ہوگا۔ اب آگے اللہ جو چیز بیان کر رہا ہے وہ ہے قیادت کی تبدیلی سے متعلق انتہائی اہم بات۔ اللہ نے گناہوں کا تذکرہ کیا، صاف کہہ دیا کہ اگر تم صحیح چیز جاننے کے بعد اس کے پر عمل کرو، اس کا فائدہ تم کو ہے، اور اگر تم نے نہیں سمجھا یا تو جاننے کے بعد انجان بنے، اس کی سزا تمہیں خود بھگتنا ہے، تمہیں اس کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ یہ انفرادی طور پر تھا۔ اجتماعی طور پر اب تذکرہ اللہ کر رہا ہے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ گناہ اور خامیاں ہوتے ہیں، لیکن وہ عمومی طور پر سارے لوگوں کے اندر وہ چیز نہیں ملتی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عمومی طور کے پر سارے لوگوں کے اندر نہیں بلکہ اکثریت میں وہ گناہ ہم کو نظر آتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بستی میں کھلی نافرمانی کرتے ہیں اور پھر ان پر عذاب ثابت ہوتا ہے، پھر ہم اسے تباہ برباد کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل اشارہ ہے یہود اور نصارہ کی طرف۔ اللہ نے ان لوگوں کو کھلی چھوٹ عطا کی، نتیجہ کیا ہوا؟ ان لوگوں نے بڑی بڑی شرارتیں کی۔ مدینہ کے اطراف میں رہنے والے 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ سیاسی اعتبار سے بھی انصار کو لڑایا کرتے تھے، کبھی اس قبیلے کے ساتھ ہوتے، کبھی اس قبیلے کے ساتھ، کچھ ادھر ہو جاتے کچھ ادھر ہو جاتے، دونوں اپنا ہتھیار بیچتے، اور اس کے بعد جب یہ مقروض ہو جاتے ان کی زمینوں کو اور ان کی جائیداد کو گروی رکھ لیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا، اور آج بھی اگر دیکھیں ورلڈ پیمانے کے پر یہود و نصارہ کا یہی طریقہ ہے۔ یہ لڑاؤ اور حکومت والی پالیسی بہت پرانی ہے، اسی کے پر آج بھی عمل کرتے ہیں، اس وقت بھی کیا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، سودی لین دین بالکل عام تھا۔ ہاں یہ بات تھی کہ یہود اگر یہودی کو دیا کرتا تھا تو اس سے کم سود لیتا تھا، یعنی شرح کم تھی، اور اگر غیر یہودی کو دیا کرتا تھا تو اس سے زیادہ سود لیا کرتا تھا، زیادہ شرح کے پر۔ تو ہر اعتبار سے دیکھا جائے ہر فتنے کے پیچھے، لڑائی کے پیچھے یہی لوگ تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو چھوٹ تم کو ملی ہے نا، یہ دراصل تمہاری تباہی، تمہاری بربادی کا پیغام ہے۔ اللہ نے تم کو موقع دیا، اس کا غلط فائدہ اٹھاؤ گے، نتیجے میں اللہ کی طرف سے سخت ترین گرفت ہوگی، اور ہوا بھی ویسے۔ دھیرے دھیرے ان سارے لوگوں کو مدینہ سے کھدیڑ کر باہر کر دیا گیا، اور ان کی زمین اور جائیداد کو مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور کے پر اپنے درمیان تقسیم کیا، ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سارے ملکوں سے ان لوگوں کو اسی بنیاد پر بھگایا گیا کہ وہاں پر یہ لوگ سیاسی اعتبار سے انٹرفیئر کرتے، فتنہ برپا کرتے ہیں، وہاں پر شرارت کرنے کی کوشش کرتے، ہر جگہ یہ چیز نظر آئے گی۔ یہ قوم ہی ایسی ہے جو چیز یہاں پر قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہم نے نوح کے بعد بہت سی قومیں ہلاک کی، حضرت نوح علیہ السلام، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا آغاز ان کے بعد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد شرک نہیں تھا، اس بنیاد کے پر عذاب نہیں آیا کسی قسم کا۔ شرک کا آغاز قوم نوح سے ہوا، اس لیے انہی لوگوں کے پر عذاب آیا۔ تو اللہ نے قوم نوح سے تذکرہ کیا کہ ہم نے نوح کے بعد بھی بہت سی قومیں ہلاک کی، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور جب وہ عذاب کا متقاضی ہو جاتا ہے تب عذاب آتا ہے۔ آگے اللہ جو چیز بیان کر رہا ہے یہ ہماری نیت اور ہماری ارادوں سے متعلق ہے، بہت اہم چیز۔ کہا من کان یرید العاجلہ، جو جلد بازی کی طلب میں ہو۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے جو بھی نیک کام کر رہا ہو دنیا کے لیے، یعنی دنیا میں اس کا نام ہو جائے، یا اس عمل کے بدلے میں دنیا میں اس کو بدلہ مل جائے، عوض مل جائے، صلہ مل جائے، تو یہ چیز ہے۔ اگر وہ دنیا کی طلب رکھتا ہے، اسے ہم یہ کہتے ہیں، چاہے شہرت طلبی کہیے، دنیا طلبی کہیے، جو بھی کہیے، اخلاص نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، آخرت کی طلب کے لیے نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا بندہ سوچتا ہے اتنا ملتا ہے، جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہم اسے عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے جہنم میں ذلیل اور رسوا کر کے داخل کریں گے، یعنی اس کا انجام بہتر نہیں ہوگا۔
جو دنیا کا طلبگار ہوگا اور دنیا کی چاہت رکھے گا۔ لیکن اس کے برخلاف اللہ نے بیان کیا ومن اراد الآخرہ، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ مومن ہو۔ قرآن نے صاف شرط رکھی ہے، اخلاص نیت کے ساتھ اخلاص عقیدہ بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص، ابھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے پر کافی چرچا تھی، کیرل کا ایک شہاب نامی بندہ پیدل حج کے لیے نکلا ہوا ہے، وہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے وہ ایک الگ بحث، لیکن راستے میں جاتے ہوئے وہ درگاہ پر حاضری دے رہا ہے، وہ غیر مسلموں کے مندروں میں تعاون پیش کر رہا ہے، ان کے تہواروں میں شرکت کر رہا ہے، تو ایسا بندہ پیدل کیا اپنے سر کے بل بھی حج کرے، اللہ کیا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ قرآن شرط رکھتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، وہ صاحب توحید ہونا چاہیے، اس کے ایمان میں وفاداری ہونا چاہیے، بے وفائی نہیں۔ اگر وفاداری ہے تو تھوڑا عمل اللہ کے قبول ہے، اور اگر بے وفائی ہے، شرک سے وابستگی رکھتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی زندگی کی ساری اچھائیوں کو بے معنی کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جتنا اس نے شرک کیا ہے اتنے کو چھوڑ دیا جائے باقی کو قبول کیا جائے، نہیں، شرک ساری چیزوں کو ڈائنامائٹ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال بہت آسان، تھوڑا انسانی مزاج کے اعتبار سے اچھی نہیں لگتی ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے یہی مثال کافی ہے کہ اگر ہم نے بڑی محنت کے ساتھ ایک دیگ بریانی تیار کیا، کوئی اچھی ڈش تیار کی، اگر اس پہ گندگی کے چند چھینٹے پڑ جائے تو کیا ہم صرف ان چند چھینٹوں کو نکال کر بقیہ حصہ استعمال کرتے ہیں؟ انسانی فطرت اسے گوارا ہی نہیں کرے گی، سب پھینک دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے معاملے میں سب سے زیادہ بے نیاز ہے، جہاں پر بھی دھبا لگا شرک کا اللہ سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، سب ختم ہو۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، اس لیے قرآن مجید اس کی شرط لگاتا ہے وَهُوَ مُؤْمِن، اسے مومن ہونا چاہیے، یعنی عقیدے کے معاملے میں صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جانے والی ہے، یعنی جو کوشش ان لوگوں نے کی اس کا بھرپور اجر ملے گا، بلکہ تصور کے ماورا ہوگا۔ یہ شرط اللہ نے لگا دی۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے بیان کیا ہم اس کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے اس کو بھی، جو اللہ کی راہ سے ہٹا ہوا ہے یعنی مومن اور کافر دونوں کو۔ لیکن آخرت جو ہوگی وہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ دنیا دار الامتحان ہے، اس لیے اللہ ہر کسی کو یہاں پر نوازتا ہے، لیکن آخرت صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آخرت میں ہم لوگوں کے درجات کو کیسے بلند کر رہے ہیں۔ 100 درجات اللہ نے جنت کے رکھے ہیں۔ آپ نے کہا جب بھی اللہ سے جنت کا مطالبہ کرو جنت الفردوس مانگنا چاہیے، یہ جنت کا بالکل اعلیٰ ترین حصہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس، یہ اعلیٰ ترین مقام ہے، اس کو حاصل کرنے کا حکم دیا۔ اب یقینی بات ہے کہ ہر کوئی تو جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کی کوشش میں نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کامیاب ہوگا۔ کلاس میں اگر 100 بچے ہیں اور 100 کے 100 بچے کو کہا جائے کہ ہر کسی کو فرسٹ آنا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں کوئی ایک ہی فرسٹ آئے گا۔ لیکن اگر سارے بچے فرسٹ آنے کے لیے کوشش کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہر کوئی کامیاب ہوگا، اور کامیابی بھی بہتر سے بہتر ہوگی، اس لیے کہ فرسٹ آنے کے لیے کوشش کی گئی ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو جنت کی چیزیں بیان کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلب کرنے کے لیے جو حکم دیا کہ جنت الفردوس مانگو، یہ اسی جذبے کے تحت بیان کی گئی ہے۔ لیکن اللہ نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا، ورنہ نتیجہ یہ کیا ہوگا؟ تجھے دھتکارا ہوا ذلیل کر کے بھگا دیا جائے گا۔ یہ بات بار بار قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہرانا ہے، اس معاملے میں اللہ کے یہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ آگے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب چونکہ ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تھا، حقوق اللہ سے تھا، آگے جو چیز بیان کی جائے گی انشاءاللہ وہ حقوق العباد، اور اس میں سب سے پہلے ماں باپ کے حق سے متعلق باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درسوں میں تفصیل کے ساتھ وہ چیزیں بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اب اعمال صالحہ کی توفیق دے، ایسا ایمان دے جس میں شرک نہ ہو، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا جس میں بدعات اور خرافات نہ ہو، ہمیں ہر قسم کے کفریات، شرکیات، خرافات سے محفوظ رکھ، ہمارے عقیدے کو سالم رکھ، اور ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، اور ان تمام اعمال سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہو۔ زندگی، موت، ہر چیز کو ایمان کے پر قائم و دائم رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔